بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور الذین بار بار دہرائے جانے والے کلمات میں سے وہ لوگ یا جو لوگ اس کے معنی ہوتے ہیں. والذین یؤمنون پڑھ چکے ابھی کل کے لیسن میں پڑھا ہے. یؤمنون ترجمہ دوبارہ کروں کہ کافی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. اب یہ آپ کو یؤمنون کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وہ ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما یہ لفظ بنا ہے با جمع ما سے. با کے دو معنی ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو بسم اللہ میں آئے اللہ کے نام کے ساتھ تو با کا مطلب ہو گیا ساتھ, اور ایک ہم نے پڑھا پر آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر, یا یہاں آ رہا ہے پر. اور ماں کے ہم نے کہا تین معنی ہوتے ہیں. یا ہوتا ہے کیا, جیسے ما ہاذا میں ہوتا ہے ما ہاذا یہ کیا ہے, ہاذا کتاب یہ کتاب ہے. تو اسی طرح ماں کے ایک معنی ہوتے ہیں نہیں کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور ایک ماں کے معنی ہوتے ہیں جو. یہاں پر پھر جو آ رہے بما اس پر جو. والذین یؤمنون بما اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو. انزلہ یہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نزلہ نازل کرنا, انزلہ نازل کیا گیا. انزلہ کیا معنی ہوئے, نازل کیا گیا. انزال, ٹھیک ہے نا, تو انزلہ نازل کیا گیا. والذین یؤمنون بما انزل اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ دیکھیں یہ بنا ہے الا جمع کا سے. الا اور علا یہ ہم نے دو لفظ پڑھے. دیکھیں الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, کی طرف. جیسے کہ اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو کوئی روڈ بنی ہوئی ہو, اس پہ بورڈ لگا ہو اور اشارہ کر رہا ہو تو ساتھ نیچے لگا ہوگا الی المطار ایئرپورٹ کی طرف, الی مکہ مکہ کی طرف. یہ روڈ مکہ کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, ٹھیک ہے. الی المسجد مسجد کی طرف. الی النور نور کی طرف. الی الظلمات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یہ لوگوں کو نور سے نکال کے کدھر لے جاتے ہیں, الی الظلمات اندھیروں میں کی طرف لے جاتے ہیں. اور اللہ کہاں لے کے جاتا ہے, اللہ لوگوں کو نکالتا ہے ظلمات سے اندھیروں سے, اور کہاں لے کے جاتا ہے, الی النور نور کی طرف روشنیوں میں لے جاتا ہے. تو الا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کی طرف. اور جو ہے علا ایک لفظ ہوتا ہے, علا کا مطلب ہوتا ہے پر, ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے, شہید ہے, اس کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر. الکتاب علی المکتبی کتاب میز پر ہے, ٹھیک ہے نا. علی کا مطلب ہوتا ہے پر. اچھا یہ جو کا ہے لفظ کے آخر میں جو آتی یہ ضمیر ہے. ہم نے کہنا ہو جب کہتے ہیں قلم ہو اس کا قلم آ جائے گا, اس کے معنی ہو آ گئی. لیکن جب کہنا ہو تیرا تو اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں تو قلم کے ساتھ لگا دیں. کہنا ہو قلم تیرا ہے تو قلم کے ساتھ لگا دیں گے قلموں کا. ترجمہ کیا کریں گے, تیرا قلم. اور اگر مؤنث ہو تو کہیں گے قلموں کی, تیرا مؤنث کا قلم. اور اگر دو ہوں تثنیہ یا ڈوئل تو کہیں گے قلموں کما تمہارا قلم دونوں کا. اور اگر
جمع ہو، 3 یا 3 سے زیادہ مذکر ہو تو قلم و کم، تم سب کا قلم، اور اگر جمع مؤنث ہو تو کہیں گے قلم و کننا، تم سب مؤنث کا قلم. تو کا مطلب ہوتا ہے تیرا، ٹھیک ہے نا. بیتو کا تیرا گھر، ٹھیک ہے نا. کتابوں کا تیری کتاب، قلموں کا تیرا قلم. تو کیا کہتے ہیں یہ آ گیا الی کا، ٹھیک ہے. تو الا کا مطلب ہو گیا کا تیری طرف، اور کا مطلب ہو گیا تیری طرف. الی کا تیری طرف. اچھا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الا کیسے بن رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. میں اردو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں الا سے، تو آپ کو بڑے آسانی سے سمجھیں گے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ یہ آخر میں دیکھ رہے ہیں علیکم جو لکھا ہوا ہے، یہ دراصل الا جمع کم ہے. جب لکھتے ہیں تو پھر یا کی جگہ لکھنے کا عربی کا انداز ہے 2 نقطے لگ جاتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے یہ یا ہے. اسی طرح الی کا، تو الا کی جو یا ہے وہ ملا کے لکھی گئی تو 2 نقطے لگے الی کا، واضح بات. تو تیری طرف، ٹھیک ہے. ادب کے لیے گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم ترجمہ کرتے کہیں گے ہمارے رسول ہیں، آپ کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ متقی کون ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا، انزل الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی قرآن مجید یعنی اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. اور ما جو، ماں کے مطلب جو کیا یا نہیں ہوتا ہے، سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں یا جو آ رہا ہے. وما، اور جو، انزلہ، پھر وہی لفظ آ گیا. دیکھیں لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں، یہ تو ریپیٹ ہونے والا ہے. الذین، یہ تو 1300 1000 باری 1200 باری اس طرح ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن باقی لفظ بھی ہر لفظ ہی کوئی 20 باری ریپیٹ ہوگا. انزلہ جو نازل کیا گیا، من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من جانب سے، من اللہ، اللہ سے. تو من کا مطلب ہے سے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. من قبلی کا، قبل، یہ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قبل ہم کہتے ہیں یہ پہلے آ گئے، قبل آ گئے، اور یہ بعد میں آئے. قبل بعدو، ٹھیک ہے نا، پہلے بعد میں. قبل، قبلی کا، من قبلی کا. تو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے کہنا ہو تمہاری کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابوں کا. ہم نے کہنا ہو تمہارا گھر تو ہم کیا کہیں گے؟ بیتو کا. ہم نے کہنا ہو تمہارا قلم تو ہم کہیں گے قلموں کا، ٹھیک ہے نا. کا آ جائے گا، اور مؤنث ہو تو کی آئے گا نا، کتابوں کی، قلموں کی، وغیرہ وغیرہ. یہاں کا ہے، ٹھیک ہے نا. قبلی کا، قبل پہلے، کا تجھ سے پہلے، تیرے سے پہلے. لیکن کیونکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ سے پہلے. والذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کیا، من، سے، قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تو رات نازل ہوئی، انجیل ہوئی، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور بالآخرہ، با کا مطلب ہو گیا پر، الف لام آ گیا، یہ بنا ہے با بالآخرہ، با جمع الف لام جمع آخرہ. با کا مطلب تو ہو گیا پر، یا کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر آ رہا ہے. دیکھیں اب آپ اپنی وہ سینس کو تیز کریں، آپ خود ترجمہ کریں گے. الف لام یہ خاص کرنے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو آخرہ، تو آخرت تو یہ تو اردو کا لفظ ہے، آخرہ، عالم آخرہ، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو آخرت جو ہے، جو قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، جس میں پل صراط ہے، جس میں میدان حشر ہے، جس کے اندر
حوض کوثر ہے جس کے اندر حساب کتاب ہے، میزان ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہے، یہ سارا جو پورا آخرت کا دن ہے جو 50,000 سال پر ہے، تو بالآخرہ آخرت پر ہم، جب ملا کے ہم آتا ہے جیسے کتاب ہم تو آتا ہے ان کی کتاب، لیکن ہم نے پڑھے ضمائر منفصل جو فاصلے سے آتے ہیں، وہ اس کی ایک وہ کی سیریز پڑھی، اس میں کیا ہے، ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، اور ہما وہ دو، ہم وہ سب، اور ہننا وہ سب مؤنث، ہوا مسلم وہ مسلمان مرد ہے، ہیا مسلمتن وہ مسلمان عورت ہے، ہما مسلمان وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، ہن مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، وہ کے معنی ہے۔ تو وبالآخرت تو آخرت پر ہم وہ سب یوقنون، تو ویسے تو آپ کو لواز ساؤنڈ کو بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یا تو مضارع کے لیے آ گیا، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ گئی، تو بیچ میں لفظ رہ گیا واو کاف اور نون وکن، تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، تو واو حروف علت ہے نا، حروف علت کون سے ہوتے ہیں، واو الف اور یا، تو اس کو چینج کریں گے تو الف لگائیں گے تو بنے گا اکن، یہ بھی نہیں بات بنی، لیکن اگر یا لگائیں تو یکن، یہ وہی لفظ ہے جس کو یقین کہتے ہیں، یوقن وہ یقین رکھتا ہے، یہ رکھے گا، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، رکھیں گے، اب تو آپ کو ویسے بھی مطلب آ گیا یقین رکھتے ہیں، تو اب وہ سب یقین رکھتے ہیں، والذین وہ سب لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک من سے قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرہ اور آخرت پر، وہ سب ہم وہ سب ہم وہ سب ہم، یہ والا ہم الگ آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ سب یوقنون اس آخرت پر تو وہ سب یقین رکھتے ہیں، آپ بھی ایسا رکھتے ہیں۔ تو اگر یقین ہے تو آپ کو جو سفر ہم نے کرنا ہے، بھئی یہاں سے آپ نے کراچی کا سفر کرنا ہو تو رستہ آتا ہے نا، تو جو آخرت کا سفر ہے اس کی جو منزلیں ہیں، اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو آتا ہے، چلے جس کو نہیں آتا اس کو ہم یہاں کلاس میں بتائیں گے، تاکہ یقین سفر کا جانا ہے، ہم نے سب نے گزرنا ہے تو پتہ تو ہو جائے، تاکہ تیاری کر لیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ لے جی، اب یہ ساری آیات جتنی ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کی تلاوت آپ سنیے، ایک ایک لفظ آپ کو آ رہا ہے بالکل ہی، اور اگر نہیں آ رہا تو ہر ورڈ میں سیکھیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا جب تک کہ یہ نہ آ جائے۔ یہ شروع کے جو کوئی دن ہے اس کو پکا کیجئے، اور اگر یاد کر لے تو آپ کی قبر میں جگمگ جگمگ کرے گا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ یاد کرنا بڑا آسان ہے، ایپ میں نے دی ہوئی ہے، ورنہ ریپیٹ کرتے جائیں یاد ہو جائے گا، 5 7 8 باری ریپیٹ کر لیں، اتنا آسان کام چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن کے طالب علموں پہ اپنی رحمت و نازل کرے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں تو ملائکہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب آپ قرآن مجید سیکھتے ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا سٹیٹس ہے، دنیا کے بہترین لوگ بن جاتے ہیں، اور آپ کے ادب کے لیے ملائکہ گارڈ آف آنر دیتے ہیں، اپنے پر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور یہ جو آپ نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بشارت دی ہے کہ لوگ بڑی چیزیں جمع کرتے ہیں، گاڑیاں جمع کرتے ہیں، مکان جمع، خیر مما یجمعون، جتنی بھی آپ چیزیں جمع کرتے ہیں ان میں سب سے خیر یہ قرآن ہے جو آپ نے
جمع کر لیا ہے، تو اس پہ خوشی مناؤ۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔